تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے فریب کو تباہ و برباد ہم نے نہیں کر دیا؟ اب اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہونے والی تھی، یعنی آپ پیدا ہونے والے تھے، اس سال شام کا ایک بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے کیا دیکھا؟ لوگ حج کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اور مکہ مکرمہ جانے کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں، تو اس کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے یہ سوچا کہ شام میں ہی ایک ایسا عبادت خانہ بنایا جائے کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بجائے اس عبادت خانہ کا طواف کریں، لوگ نہ جائیں۔ تو جب اس نے ایک عبادت خانہ بنوایا ابرہہ نے، تو بنو کنانہ کے ایک شخص نے اس عبادت خانے میں قضائے حاجت کر دی اور اس کو گندا کر دیا۔ جب اس کو گندا کر دیا اور ابرہہ کو یہ پتا چلا کہ اس کو بہت طیش آیا، اس نے قسم کھا لی کہ میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں گا۔ اللہ اکبر! وہ ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل گیا، اور جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے اہل مکہ کے تمام جانوروں کو قید کر لیا۔ جب قید کر لیا تو اس میں حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ حضرت عبد المطلب کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ ابرہہ کے پاس پہنچ گئے۔ جب آپ ابرہہ کے پاس پہنچے تو اس نے آپ کی بڑی عزت کی، کیونکہ آپ خانہ کعبہ کی متولی تھے۔ کہا بتائیں کس ارادے سے آئے ہیں؟ کہا آپ نے میرے 200 اونٹ پر قبضہ کر لیا ہے، آپ میرے 200 اونٹ کو واپس کر دیں۔ ابرہہ یہ دیکھ کر بڑا حیرت میں پڑ گیا کہ میں یہاں خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور تم اپنے اونٹ کے لیے آئے ہیں؟ تو وہ آپ کہنے لگے میں اونٹوں کا مالک ہوں تو میں اونٹ ہی کی بات کرتا ہوں، خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ سن کر ابرہہ نے آپ کے 200 اونٹ کو واپس کر دیا اور ایک ضخیم ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ ادھر آپ نے قریش کو آمادہ کر دیا کہ تمام لوگ پہاڑوں میں پناہ گزیر ہو جائیں۔ اللہ اکبر! اس کا سب سے آگے جو ایک سب سے بڑا ہاتھی تھا، اس کا نام تھا محمود۔ اللہ اکبر! آگے اللہ فرماتا ہے ترمیہم وارسلنا علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان پر ابابیل پرندوں کا ایک لشکر بھیجا۔ سمندر کی طرف سے ایک اللہ نے لشکر بھیجا جن کے چونچ میں اور ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے۔ ایک چونچ میں پتھر تھا، 2 ہاتھوں میں پتھر تھے، یعنی ان کے پنجوں میں پتھر تھے، اور ہر پتھر میں اس کے ہلاک ہونے والے کا نام لکھا تھا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے ان پر مارتی تھی، یعنی وہ کنکریاں ان پر پھینکتی تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں جب وہ کنکریاں ان کے اوپر گری، یعنی اس کے لشکر ابرہہ کے لشکر پر گری، تو وہ آگ کے شعلے بن کر گری۔ اللہ اکبر! ایک شخص کے سر پر جب وہ آگ کا شعلہ یعنی وہ کنکریاں جو گرتی تو اس کو پھاڑتے ہوئے، ہاتھی کو جسم کو چیرتے ہوئے وہ شعلہ زمین پر پہنچ جاتا۔ اللہ اکبر! ایک ایک شخص پر 3 کنکریاں گرتے تھے۔ اللہ اکبر! فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اللہ اکبر! اتنے پتھر برسائے ان پر، اتنے پتھر برسائے کہ وہ جس طرح بھوسا کو کھایا جاتا ہے، جانور کھاتا ہے پھر اس کو اگلتا ہے، تو اس طرح ان کی حالت ہو گئی۔